صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، اس طرح
طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا ہے، ہریالہ نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پانا، رسالت یا رسول اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو عظمتوں والا نبی کا جھنڈا، سب سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، رفعتوں والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، بابا کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہ کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ اب درود شریف کے لیے میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے نیت بتا دوں اس کی۔ اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے درود پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کہ ربیع النور کی آج چاند رات ہے، اور انشاءاللہ عز و جل مسلسل 12 راتیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور پھر 12ویں رات تو نور کے برسات ہوگی انشاءاللہ، اور ساری رات انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت اور اجتماع میلاد جو ہے وہ یہاں سجے گا۔ کیا یہاں سجے گا؟ دنیا بھر میں سجے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کیا کیا نیت ہونی چاہیے؟ پورا وہ نیتوں کی تو پوری لسٹ آپ کو دی ہوئی ہے نا، یہ صبح بہارا میں، صبح بہارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو تقریباً 36 صفحات پر مشتمل ہے، ان میں الحمدللہ صفحہ 32 سے نیت شروع ہو رہی ہیں۔ جشن میلاد النبی مرحبا کے 18 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 18 نیتیں، مگر 18 میں حصر نہیں ہے، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے کرنے والا ہو تو، اور اپنے حسب حال کرنی ہوتی۔ کئی نیتیں اس میں ایسی ہوں گی جو خود وہ نہیں کر پائے گا نیت، کیونکہ اس پر وہاں عمل ممکن نہیں ہوگا۔ تو مثلا یہ کہ پہلی نیت یہ لکھی ہے اس میں، حکم قرآنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، پر عمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کروں گا، اور انشاءاللہ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں انشاءاللہ، ہے نا؟ نیتیں بھی کرتے جاتے ہیں ساتھ میں، جو حسب حال اپنے حال کے مطابق ہو۔ نمبر 2، رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں کروں گا۔ چراغاں سے مراد یہ شمع یا مٹی کا دیا نہیں، آج کل مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، یہی چراغاں نہیں ہے، یہ تو خوبصورتی کے لیے دکھایا جاتا ہے، لیکن اب تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے ہمارے پاس، ایک سے ایک لائٹیں ہیں، تو یہ لائٹنگ کرنا، چراغاں مانے روشنی کرنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے شب ولادت جو 3 جھنڈے گاڑے تھے، ایک مسجد اقصیٰ پر، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور ایک بی بی آمینہ کے گھر پر، 3 جھنڈے گاڑے تھے۔ اس کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ نمبر 4، سبز گنبد کی نسبت سے سبز پرچم لگاؤں گا۔ نمبر 5، دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر کفار پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ گھر گھر چراغاں اور سبز جھنڈے دیکھ کر کفار یقیناً حیران ہوتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت سے والہانہ پیار ہے۔ جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے، جشن میلاد النبی سے ہم کو بے حد پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے باطن کو بھی سجاؤں گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 8، 12ویں رات کو اجتماع میلاد، اور 9، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میلاد
میں شرکت کر کے ذکر خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سعادتیں، اور نمبر 10 علماء، اور 11 صلحاء کی اجارتیں، اور 12 عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا۔ 13 جلوس میلاد میں با امامہ اور حتی الامکان 14 با وضو رہوں گا، اور 15 جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز با جماعت ترک نہیں کروں گا۔ 16 حسب توفیق لنگر رسائل کی ترکیب بناؤں گا، یعنی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسائل و پمفلٹ نیز سنت و برے بیانات کی کیسٹیں اجتماعی میلاد اور جلوس میلاد میں تقسیم کروں گا انشاءاللہ۔ 17 انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ 18 جلوس میلاد میں حتی الوصف سارا راستہ زبان و آنکھ کا قفل مدینہ لگائے نعتوں کی سماعت اور درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشدلی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق مرحمت فرما، اور جشن ولادت کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت کر۔ بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے ہم کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام نواز وبرکاتہ۔ اتاری ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ یہ جب میں دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، جب دنیا میں ماشاءاللہ آتا ہے نا کہیں بھی کسی ملک میں، تو پھر وہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ یعنی گویا وہ اسمبلیاں وغیرہ سب ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہ فوجی حکومت ہوتی ہے اور ان کا قانون چلتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دوسرے سارے قوانین جو ہے نا اس وقت رک جاتے ہیں، اور یہ جس کو اوکے کرتے ہیں وہ چلتا ہے، مارشاء اللہ والے۔ ان کا بہرحال محدود دائرہ ہوتا ہے، ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی اور جب اعلان نبوت فرمایا، تو جتنے بھی ادیان سابقہ تھے سب درست تھے، جو منزل من اللہ تھے، جو نبی لائے تھے، وہ سب حق تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سب جو تھے نا وہ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ کہ اب یہ کہ اور کسی نبی نہ انجیل مقدس کے مطابق تمہیں چلنا ہے، نہ توریت مقدس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، نہ زبور شریف کی تعلیمات عام کی جائیں گی، بلکہ اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، کیونکہ عالم نے رنگ بدلا بدلا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ تو ساری حکومتیں انبیاء کرام کی برحق، لیکن وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے مقام پر، کوئی کسی خطے کا نبی، کوئی کسی دیس کا، کوئی کسی بستی کا نبی، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کل عالم کے نبی ہیں۔ دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، دو عالم میں چلتا ہے سکہ تمہارا، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ، ہمیں ایک نہیں رضا خار مدینہ۔
تو بہرحال یہ کہ نئی حکومت ان معنوں کر آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دوسری جو نبوتیں جو تھیں، اگرچہ نبی کو تو نبوت کو زوال لگتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات تھی، اب ان پر عمل نہیں بلکہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے نئی حکومت، اس میں کسی نبی کی معاذ اللہ توہین نہیں، کسی کتاب کی توہین نہیں۔ ہمیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو نبی آیا وہ حق، اور جو لایا وہ بھی حق حق حق۔ مگر آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، واللہ تعالی اعلم۔ باپا یہ صبح ہے شب ولادت، یہ کیا ہے؟ صبح بھی ہے، اس میں شب بھی ہے۔ اصل جب میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو آپ نے شب کو بھی نوازا اور صبح کو بھی نوازا۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، یہ دونوں کا ایک سنگم تھا، اس میں میرے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو رات بھی ناز کرے اپنے مقدر پر اور صبح بھی ناز کرے اپنے قسمت پر۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لا سلام مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ ضیاء الدین اتاری ہے، میں باب الاسلام سندھ حیدرآباد سے۔ میرا سوال یہ ہے، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کیا جنت کی ہوا چل رہی ہے، ایسا بولنا کیسا ہے؟ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی، وہ تو ہر جگہ کی ٹھنڈی پر دھوپ بے دل ربا میں وہ جنت اس کے آپ کو بھی سنا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہیں، اس کا بھی جواب ساتھ ساتھ دے دیجئے گا کہ جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے آپ مدنی موسم کہتے ہیں۔ میں بہت ٹھنڈے کو نہیں کہتا ہوں، ہاں وہ تو ٹھنڈی ہوا جنت کی، تو اب جیسے کہ وہ ٹھنڈی ہوا مدینے کی، تو ٹھنڈی ہوا جنت کی سے مراد یہاں یہ لوگوں کی ہوتی ہوگی کہ یہ وہ ٹھنڈی نہیں کہ جو کڑکڑاتی ٹھنڈی دانت بجا دے اور کئی سویٹر پہننے کے بعد بھی ٹھنڈ لگے، اس ٹھنڈی ہوا کو جنت کی ہوا تو شاید کوئی نہیں بولتا ہوگا، بلکہ وہ ٹھنڈی ہوا جو دل کو خوش کر دے، دل کو خوش کر دے، تو اس کو بولتے ہیں کہ گرمی میں وہ بھی نکلے نا، سخت گرمی اور شام آ جائے اور وہ ٹھنڈا پہر جس کو بولتے ہیں، یار کیسی جنت کی ہوا چل رہی ہے نا، دل باغ باغ ہو گیا، بلکہ باغ مدینہ ہو گیا۔ تو یہ عوامی محاورہ ہے، تو اس پر کوئی حکم شریعت نہیں لگتا کہ ایک اچھی چیز، اور جنت میں ساری اچھی چیزیں، جنت میں جو بھی چیز ہے وہ اچھی ہے، جنت میں بری چیز ہے ہی نہیں۔ جنت میں لیٹرین بھی نہیں ہوں گے نا، لیٹرین کو دنیا میں اچھا تو نہیں مانا جاتا نا، تو لیٹرین نہیں ہوں گے پھر اتنا کھائیں گے نہیں پیئیں گے جائے گا کہاں؟ وہ کھائیں گے بھی ایسا جنت میں آقا کے صدقے میں انشاءاللہ، اور کیا کیا کھائیں گے پتہ ہے؟
जैसे कि कोई परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा, अपने को ये लगेगा आज तो इस परिंदे की डिश खानी है। तो आका के सदके में वो परिंदा जो है ना, खुद ही ज़बा होकर पर नुच के बुन बुना के वो उसकी डिश आका के सदके में हमारे पास आ जाएगी इंशाअल्लाह। जन्नत में ऐसा खाएंगे इंशाअल्लाह। पकाने की भी तरकीब नहीं करनी पड़ेगी, अपने को पकाना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही पका कर वैसे जो नेमतें मिलेगी खूब रच के खाएंगे इंशाअल्लाह, जम के। तो यहाँ भूखे रहो ताकि जन्नत में खूब सैर होके खाओ इंशाअल्लाह। यहाँ कुफले मदीना, वहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पेट खराब नहीं होगा ना, बीमारी होगी ही नहीं वहाँ, तो वहाँ वो लेटरिन भी नहीं होगा। तो ये खाना इतना खाएंगे जाएंगे का, तो वो एक खुशबूदार डकार आएगी और सारा खाना हजम। और डकार यहाँ दुनिया में भी आती है, ये नापसंदीदा है, दुनिया की डकार नापसंदीदा है, तो वहाँ की डकार भी खुशबूदार। क्या बात है मेरे आका के लिए जो जन्नत बनाई गई है उसकी भी। लूट ले रहमत लगा कुफले मदीना पेट का, अरे पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का, पाएगा जन्नत लगा कुफले मदीना पेट का। तो इसलिए वो एक मुहावरा है, जन्नत की हवा, कैसी जन्नत की हवा चल रही है, इसमें कोई हरज तो नहीं है। अच्छा, अलबत्ता ये जो सख्त सर्दी है ना, इसमें एक याद है मगर जहन्नम की, क्योंकि जहन्नम के 7 तबके, जहन्नम में 7 तबके हैं। अब जहन्नम की आग तो ज्यादा मशहूर है, लेकिन वो जहन्नम का एक तबका है ज़महरीर। ज़महरीर, छोटी हा जो मदीना लिखने के बाद जो आखिर में हा आती है, ज़महरीर। इसमें आग का नहीं बल्कि ठंडक का अजाब होगा। खुदा जाने वो ठंडक का अजाब कैसा होगा। यहां भी मुजरिमों को बर्फ पे लेटाकर वो कबूलवाते हैं, उगलवाते हैं राज। इसी तरह बाजों का जैसा भी है कि नाक में बर्फ की टुकड़ियां भर के या टेप लगा देते हैं नाक में बर्फ। तो क्या करे, उगलेगा राज नहीं उगलेगा तो। कत्ल नहीं किया होगा तो भी बोलेगा नहीं मैं एक नहीं मैंने 10 कत्ल किए, या बर्फ निकालो जल्दी। तो यानी ये यहाँ की बर्फ तो कुछ भी नहीं है, तो वो बर्फ कैसी होगी? सिर्फ बर्फ ही होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बर्फ में यहाँ दुनिया में भी बर्फ के जानवर होते हैं। तो खुदा जाने वो अज़ाब कैसा होगा। अल्लाह करे कि हमको इसकी झलक भी ना मिले, अल्लाह ताला हमको बचा ले। हम यहाँ की सर्दी सह नहीं सकते, तो यहाँ जब सर्दी ज्यादा हो ना तो ज़महरीर को याद करना चाहिए और पनाह मांगनी चाहिए। या अल्लाह, ये हल्की फुल्की सर्दी जिसके बचने की सूरत हमारे पास है कि हम कई कई स्वेटर चढ़ा लेते हैं और साहब वो लिहाफ कई कई ओढ़ लेते हैं, मोटी मोटी गुदड़ियाँ ओढ़ लेते हैं, प्लस हीटर भी चला लेते हैं। वहाँ अगर तू नाराज हो गया तो ज़महरीर हम कैसे सह सकेंगे। अल्लाह ताला की हम पनाह मांगते हैं, अल्लाह हमको ज़महरीर से बचाए, अज़ाब नार और आग के अज़ाब से भी बचाए, हर अज़ाब से बचाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयों से हमें माला माल फरमाए इंशाअल्लाह। आका के सदके में इंशाअल्लाह बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, क्यों कर ना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, चाहत रसूल की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میرا نام محمد خالد اتاری ہے۔ میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر جھنڈے پر نقشے نالین پاک یا کوئی لکھائی وغیرہ ہو تو اس کو کیا گھر پہ لگا سکتے ہیں؟ جھنڈے پر نقش نالے پاک یا کوئی سی تحریر جیسے جشن ولادت مبارک، عید میلاد النبی مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وغیرہ لکھتے ہیں آج کل، سبز گنبد شریف بناتے ہیں، جائز تو ہے یہ ایسا جھنڈا لگانا، لہرانا، جلوس میں لے کر نکلنا، یہ جائز ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے۔ اب اس میں جب لکھائی ہو گئی تو اس کے احترام کا تقاضا اور بڑھ گیا، تو گھروں پر لگانے میں ایسی جگہ لگایا جائے کہ جیسے گھر کے اندر لگایا تب تو سمجھ میں آتا ہے، باہر لگانے میں جھنڈا لگاتے نا باہر، اس میں کیا ہوتا ہے، چیل بیٹ کرتی ہے، دیکھا کبھی چیلوں کی بیٹیں؟ اس کس نے دیکھی ہے؟ یہ جھنڈوں میں چیل اڑتی ہے نا، اس کی بیٹ اڑتی ہے، میں نے تو بہت دیکھی ہے، سبز جھنڈے پر چیل کی بیٹ دیکھی ہے نا۔ اب اس پہ گنبد خضرا بنا ہوا ہو، نالے پاک بنا ہوا ہو، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہو، اور نعوذ باللہ یہ چیز آپ دیکھیں تو کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ اور اتنے میں سمجھ جاؤ کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو۔ میں برسوں ہو گئے، پہلے میں نے بھی نالے پاک کے جھنڈے لگائے ہیں، اور پھر میرا ذہن بنا، میں تو پریشان ہو گیا، یار یہ کیا، یہ مطلب مسائل، پھر اتارتے نہیں تو پھر ہوا دھوپ سے وہ پھر چیتھڑے لیرے ہو جاتا ہے، پرچم جو ظاہر کہ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کی ٹکڑے اڑتے ہیں پیس ہوا میں، تو نالے پاک بنا ہوا ہے اس پہ یا یہ لکھا ہوا ہے تحریر ہے، تو یہ مزہ نہیں آتا۔ تو اس پر میں نے وہ بغیر نالے پاک کے جھنڈے کی مہم چلائی، مکتبۃ المدینہ نے میرے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے نالے پاک والے جھنڈے بیچنا بند کیے، اور اب الحمدللہ کئی سال سے مکتبۃ المدینہ صرف سادے جھنڈے بیچتا ہے، بھلے لوگ بیچتے ہیں مانتے نہیں ہیں، وہ پیسہ چاہیے، بھلے کوئی بیٹ کرے کچھ بھی کرے، ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو وہ جھنڈا شریف جو ہے وہ ڈنڈے سے نکل کر فضاؤں میں بکھر جاتا ہے، پھر کہاں کہاں گرتا ہے جا کر۔ ابھی آپ کے اس پہ بنا ہوا ہو، یوں کر رہے ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا، آپ کو تھوڑی سستی چڑھے گی، ہاتھ تھکے گا، نیند چڑھے، پھر یوں رکھیں گے تو یوں ہاتھ تھکے گا، یوں کریں گے پھر وہ جھکے گا، پھر جب ہوش آئے گا تو پتا چلا آپ کے وہ گھٹنے کے نیچے دبا ہوا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب جب آپ گھٹنے کے نیچے نکالو گے وہ جشن ولادت، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نالے پاک یا گنبد خضرا، سبز گنبد آقا کا روزہ بنا ہوا ہے، پھر گھٹنے کے پاس نکالو گے تو کیکی کر کے ہنسو گے کیا؟ نہ موڈ تھوڑا جھٹکا کھائے گا نا دل کے، یار استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ تو اپنے ایسا کریں ہی کائے کو، شروع سے احتیاط کریں۔ تو یہ احتیاط کا ہی مطلب میں ذہن رہتا ہوں کہ یار صرف سبز جھنڈے میں کیا کمی کیا، یہ بتائیے۔ سبز جھنڈا اچھا نہیں لگتا؟ کیسا اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ، نالے پاک لگاؤ، فریم بنا کے گھر میں لگاؤ، کیا منع کرتا، بہت لگاؤ، گھر میں ہر کمرے میں لگائیں، نالے پاک برکت ہی برکت ہے، الحمدللہ۔ جہاں اس کا مقام ہے وہاں لگائیں اس کو، جھنڈے میں سمجھ میں آتا نہیں ہے، بے ادبی کے تعلق سے، کہ لگانا بے ادبی نہیں ہے جھنڈے میں، لیکن اس کی بے ادبیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ آنکھوں دیکھے تماشے، طرح طرح کے عید میلاد النبی کے جلوس میں بیز لگاتے ہیں اسٹیکر، لوگ اس طرح بیز اسٹیکر بھی لگاتے ہیں، وہ اسٹیکر جو ہے وہ زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر بہت مطلب بے ادبیاں ہوتی ہیں، درود و سلام لکھا ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی مبارک لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں لکھا ہوتا ہے، وہ زمین پر آپ کو اٹھانا بھی، شاید اٹھانے کا بھی موقع ملا ہوا، اٹھائے آپ نے اس طرح کے وہ
स्टिकर जमीनों से जुलूस में किसी ने उठाए ना, आप लोग देखे हैं ना, तो अब मजा नहीं आता ना इस तरह। मैं नहीं कहता ये लगाना नाजायज है, लगाना जायज है, लेकिन अब ऐसी चीज लगाओ जो यार गिरे नहीं। अब जैसे अपने कार्ड है तो अच्छी तरह अगर इसको बक्सुआ में लगा लिया जाए, यानी कि ये पिन लगाते हैं ना इसमें, सेफ्टी पिन, तो इसमें गिरने का इम्कान कम होता है। अगर अच्छा बक्सुआ हो ना तो गिरने का इम्कान कम है। स्टिकर तो धड़ाधड़ गिर जाते हैं। तो थोड़ा ये अक्ल सलीम से आदमी सोचे कि मुझे क्या करना है। देखिए, मैंने ये फिर समझा दूं, अर्ज कर दूं कि झंडे पे लिखा हुआ होना या नाले पाक का नक्श होना, इसको मैंने नाजायज नहीं कहा है। ना ये स्टिकर या बेस लगाना ये नाजायज कहा है, ये भी नाजायज नहीं कहा है। मैं वो कहता हूं कि मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा एहतराम बरकरार रहे। इस मौके पर फिर हमारी रहनुमाई इस हवाले से भी कर दीजिए कि जाए नमाज जो अमूमी तौर पर घरों पर काबतुल्लाह मुशर्रफा और मदीना तैयबा का सूरत होती है और इस पर हम खड़ो के नमाज की सूरतें बनाते हैं, इस पर हमारी रहनुमाई का सामान फरमा दीजिए। ये मैं तो आज से नहीं, शायद दावत इस्लामी के पहले से इससे बितका हुआ हूँ। हाँ, दावत इस्लामी के पहले से बिल्कुल मेरा जहन बनता ही नहीं है। मगर काबा शरीफ और गुंबद खजरा की तस्वीर हम यार वो लगाते हैं फ्रेम उसकी, उसको चूमते हैं, चाटते हैं, और फिर यही मुसल्ले पर जब बना हुआ होता है यूं लपेटते और यूं करके यूं फेंक देते। मुसल्ले फेंकते हुए देखे होंगे, फेंकते यूं, फिर इस पर घुटने डाल के सज्जा करते, घुटना रखकर, कभी चढ़ भी जाते होंगे इस पर, खड़े भी हो जाते होंगे पाँव लेकर। मेरी समझ में आता नहीं। मैं फिर भी नाजायज नहीं कहता, क्योंकि इस पर उर्फ है और बड़े बड़े उलमा इसमें मुब्तला है और मसाजिद में बिछाए जाते हैं, इसलिए कहीं मेरा डंका बज जाएगा, कहीं उल्टा डंका बजेगा। तो मैं तो अदब की बात करता हूं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। झंडा ये जायज है, लेकिन ये जहन देना नहीं चाहता कि ये लगाओ, क्योंकि फिर इसकी बेअदबियों से बचना करीब करीब नामुमकिन है। बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, बच्चा अभी यूं कर रहा है, यूं उठा के यूं करेगा, आप अच्छे लगोगे क्या? नाक कटेगी जड़ से, उठा के जब फेंकेगा तो। आपको क्या है, आपको पता भी नहीं चलता आपको ये बच्चे ने क्या। कलेजा फट जाना चाहिए यार कि आका के नाम को यूं उठा के फेंक दे यार, बच्चा हो या बड़ा हो। थर्मोस और प्याले वगैरह उन पर भी बनाए हुए होते हैं इस तरह। वहाँ हरमैन शरीफ में तो देखा कि वो बाज़ ममालिक के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़ों पर काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनी हुई थी। जगह यानी चेक वाले थे और चेक के अंदर हर जगह पर काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर बनाई हुई थी उन्होंने। हाय हाय, आप कहाँ की बात कर रहे हो? मक्के मदीने की बात कर रहे हो। मक्का मदीना तो मेरे सर का ताज है। मैंने तो मक्के मदीने में वो सीन देखा है कि मैं जिंदगी भर ज़ाहिर मैं भूल ही नहीं सकता उसको। मैंने एक माचिस की डिबिया माज़अल्लाह पाँव में कुचली हुई उठाई ज़मीन से, जो मुझे नजर आई, यकीन माने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था। उस पर अरब शरीफ का झंडा बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने शरीफ की गटर के ढक्कन मैंने अपनी आंखों से देखे, जिस पे मजारिल मदीना बड़े खूबसूरत खत्ताती के साथ लिखा होता। एक बार मैं जब सन 80 की बात कर रहा हूँ, एक बहिश्ती गली होती थी मस्जिद नबवी ये शरीफ अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम से बाहर में निकला। ये मेरा एक नाकाबिल फरामोश वाक़या है। मैं निकला तो मेरी नजर पड़ी एक गटर के ढक्कन पर, उस पर यह लिखा हुआ था मजारिल मदीना लिखा हुआ था, और अल मदीना बहुत खूबसूरत खत्ताती के साथ लोहे में वो ढलाई किया हुआ उस पर लिखा हुआ था। अब देखो, हम तो इश्क के मारे हैं यार, मोहब्बत के मारे हैं। दुनिया भले दीवाना समझे, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अब मैं और क्या कर सकता था? मैं तो बैठ गया ने मैंने उस पर होंठ लगाकर उसको चूम लिया। मैंने चूमा उसको। छीछी कोई ना करे, हाँ, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई नजासत लगी भी नहीं थी। अरे वो ढक्कन था और अंदर जो भी हो, ऊपर ये ढक्कन था, फ्रेश ढक्कन था लोहे का, लेकिन लोगों के चलने के रास्ते पे गली के अंदर था। बेहिश्ती गली उसका नाम था। वो बाबे जिब्रील के सामने से वो गली जाती थी और वो सीधी जन्नतुल बकी की तरफ यूं
ٹرننگ سے جاتی تھی اور وہاں اہل بیت اطہار کے مکانات پہلے ہوا کرتے تھے. اب وہ سب وہ شہید کر دیے گئے. تو وہ ایک عربی نے دیکھ لیا, یمنی تھا, وہ یمن کا عرب تھا. وہ اس نے بڑبڑ کرنا شروع کیا. اس کو سوچا نہیں پڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے, گٹر چوم رہا ہے. میں گٹر نہیں چوم رہا تھا, نعوذ باللہ, میں تو آقا کے مدینے کا لکھا ہوا تھا اس کو چوم رہا تھا. تو اس نے مطلب شور مچایا, میں اس کو لفٹ بھی کرائی, میں وہ چلا گیا. میں اس کو جواب دیتا بھی کیا بیچارے کو, اور وہ بھی شاید ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, اس کو سوچا ہی نہیں پڑا کہ کیا کیا اس نے. پھر میں جب آگے گلی کے پار تقریباً پہنچا تو ایک پاکستانی پیچھے سے آ رہا تھا, اور اس نے مجھے سلام کیا بڑی عقیدت سے. اس نے محبت سے ملاقات کی مجھ سے, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو میں حاضری دے کر نکلا تھا. ان دنوں اکیلا ہی گیا تھا میں فرسٹ ٹائم, وہ سن 80 میں. بولا میں آپ نے حاضری دی سنہری جالیوں پر, تو اس وقت سے میں آپ کو واچ کر رہا ہوں, کا پیچھا کر رہا ہوں, آپ کے مانیٹرنگ کر رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں میں. اور آپ کے انداز دیکھ کر مجھے بہت ہی پسند آئے, اور یہ آپ نے جو یہ چوما نا, یہ بھی مجھے بہت پسند آیا. اور یہ جو بک بک کر رہا تھا, آپ اس کا دل پر اثر نہ لیں. اب دیکھو, ایک طرف وہ پٹائی ہو رہی, ایک طرف سہلایا جا رہا ہے, دونوں صورتیں اللہ نے پیدا کر دی. اور اس نے بڑی محبت کا اظہار کیا, نہ جان نہ پہچان, وہ ایسے ہی مطلب بیچارہ وہ کوئی عاشق رسول تھا, داڑھی منڈا تھا حالانکہ, لیکن اس کو عشق رسول تھا. تو اس نے میرے یہ عاشقانہ انداز یا جو بھی انداز دیکھے اس کو سمجھ میں آئے. اس نے مطلب مجھے بڑی آفریں کی. ہاں, مجھے بولا آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں, ہمارے گھر حاضر ہے, ہمارے گھر پہ رہیں, کچھ رقم آپ مجھ سے قبول کریں, آپ کچھ کھا لیں میری طرف سے. بہت کچھ نے بیچارے نے کہا. الحمدللہ میں نے 1 ریال بھی اس کا قبول نہیں کیا. میں اس کے لیے میں نے گٹر نہیں چوما تھا, نہ میں نے گٹر چوما تھا, میں نے تو آقا کے مدینے کا نام چوما تھا, مدینہ چوما تھا. ٹھیک ہے. تو یوں ایک یہ ناقابل فراموش واقعہ کہ دونوں پہلو ہیں. کسی کو ہمارا انداز پسند آتا ہے, کسی کو نہیں آتا, مگر ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بنائی ہے. جب تک عشق جو ہے وہ شریعت کی حد نہیں توڑتا, اور ہوش و حواس میں اگر کوئی شریعت کی حد توڑے تو مجرم ہے. اور اگر ہوش اس کے گم ہو گئے, اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواف, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اب کوئی ہوش میں نہیں ہے اور وہ خلاف شرع بظاہر حرکت کر بھی رہا ہے, تو اگر واقعی وہ ہوش میں نہیں ہے تو اس پر کوئی قلم نہیں چلے گا, گناہ گار نہیں ہو. اور ہوش و حواس میں اگر گناہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, تو میں تو ہوش و حواس میں تھا. اگر اس کو چومنے کو کوئی بھی مفتی ناجائز نہیں کہے گا, وہ کیسے کیا ناجائز ہے؟ مدینہ ہی تو چوما ہے میں نے. یہاں کی گٹر اب لاکھ روپے رکھو گے تو بھی نہیں چوموں گا, یہاں کی گٹر کا ڈھکن تھوڑی چوموں گا, میں کائے کو چوموں گا. بات تو مٹی مٹی کی ہے نا, یہ ہمارے گندے قدموں تلے کی مٹی اور وہ آقا کے قدم چومی ہوئی مٹی ہے, وہاں کی فرق ہے نا دونوں میں. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. ذرے ذرے کی آغوش میں طور ہے, نور حق آشکارا مدینے میں ہے. پھر تو وہاں میں نے دیکھا جگہ جگہ گٹروں پر یہ لکھا ہوا تھا. اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے, کئی برس تک میں دیکھتا رہا کہ وہ لکھا ہوا رہتا تھا گٹروں پہ, وہاں کی مجاری المدینہ. ان کی نیت مدینہ سے مراد شہر ہوگی, ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ ایسی نسبت والا نام لکھنا, کیونکہ بزرگوں سے بھی جو چیزیں جس کی نسبت ہے اس میں احتیاط کی جاتی ہے. جیسے کہ وہ ایک بزرگ بتا رہا تھا, میں بیٹھا ہوا تھا وہ کسی عالم صاحب کی خدمت میں, تو وہ تھے مطلب
نسبتوں والے بزرگ تھے، وہ فرما رہے تھے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ فلاں عالم آئے، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے لیکن میں نہیں لے رہا، تو وہ حاضر ہوئے اور کوئی بات پر بات نکلی ہوگی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی عقل شریف اور ذہانت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا یا پتہ نہیں کوئی مضمون چیک کروایا، اس میں لکھا تھا یا انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت بلا کے ذہین تھے. حالانکہ یہ محاورہ درست ہے، اگر کوئی ذہین ہو اس کو کہہ دیا جائے بلا کا ذہین ہے بھائی تو، لیکن بلا کے معروف معنی یہی ہے کہ آفت، مصیبت. تو انہوں نے حضور مفتی اعظم اس معاملے میں بہت مطلب سخت تھے، تو آپ نے فوراً ٹوکا کہ اعلیٰ حضرت جیسے ولی کامل کی ذہانت کا تذکرہ، اس میں بلا کہاں گھس گئی یار، اس کو نکالو بلا کو. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت کو بلا کا ذہین کہنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوا، حالانکہ وہ محاورہ درست ہے لیکن اعلیٰ حضرت کے لیے وہ نامناسب تھا ان کے نزدیک، تو انہوں نے منع فرما دیا. مفتی اعظم نے ٹوکا. تو اب یہ کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ گٹر مدینہ شریف کے گٹر پر یہ لکھا ہوا دیکھیں تو پتہ نہیں ان کی کیفیت کیا ہو، شاید گر کے بے ہوش ہو جائیں صدمے سے، ایسے عاشق رسول تھے. یہ سارا ہے نا عاشقوں کا گیم ہے، یہ سیاحوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ دیوانوں کے کھیل ہیں. یہ تو دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں، دیوانہ کر دیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہوں. دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں، جلوہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں. دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے. رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں، پوچھا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، مولا تیری گلی میں. تو اعلیٰ حضرت کا مصرع بس یہاں ہے اپنے پاس کہ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے نا. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی، ہم سے کہاں الجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاشقان رسول میں سے کرے. کاش ایسا عشق رسول ملے کہ چین نہ پڑے، کاش بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت، مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا میں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہاں اسلام آباد میں جو مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول حاضر ہیں، اس میں ان کے ساتھ مری، کوہوٹا، علی پور فراش، بارہ کو، روات، ان شہروں کے اسلام میں بھی باپا آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں. باپا یہ ارشاد فرما دیں کہ الحمدللہ جیسے یہ خوشیوں کا مہینہ تشریف لا چکا ہے،
تو اجتماع میلاد کی گھر گھر میں محلوں میں خوب ترکیب ہوتی ہے. تو باپا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ساؤنڈ کا ایسا استعمال بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ جس سے محلے والوں کو بہت تشویش ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے باپا کو مدنی پھول عطا فرما دیجئے کہ ساؤنڈ کا کتنے شرکا میں استعمال کیا جائے اور استعمال کرتے وقت مزید باپا کیا کیا احتیاطوں کا خیال رکھا جائے. مزید باپا اجتماع میلاد میں یا دیگر اجتماعات میں بھی لنگر تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو اس میں بعض اوقات ایسے تقسیم کیا جاتا ہے کہ لنگر نیچے زمین پر تشریف لے آتا ہے. تو باپا اس کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جشن ولادت میں مائک کے بے تحاشا استعمال یعنی آواز، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ وہ جشن ولادت ہو یا اور کوئی موقع، اس طرح اسپیکر کا استعمال کہ جس سے کسی کو ایذا ہو، سوتے کو تکلیف ہو، نمازی کو تکلیف ہو، تشویش ہو، تو یہ تو ناجائز ہے. اور آج کل یہ بکثرت ہوتا ہے، اس کا کوئی احتیاط نہیں ہے. فل ساؤنڈ کے ساتھ اسپیکر لگا کر کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ رہتا ہے، اور جو ان گھر والوں کی بیچاروں کی حالت ہوتی ہوگی یہ وہی جانتے ہوں گے. بچے چیخ مار کے جاگ جاتے ہوں گے، وہ مریض، دل کا مریض یا بلڈ پریشر کا مریض یا ٹینشن کا شکار بیچارہ نیند کی گولیاں کھا کر بھی اس کو نیند نہیں آتی ہوگی. تو یہ بالکل یعنی کہ طریقہ صحیح نہیں. اول تو ہر وقت مائک کا استعمال نہ ہو، عارضی طور پر ہو، کم وقت ہو، لگے بندے ٹائم جو لوگوں کے سونے کے اوقات نہ ہوں. دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ مائک ایسی جگہ پر ہو، اس طرح ایسی جگہ پر لگایا جائے جہاں مکانات نہ ہوں، لوگوں کے قریب قریب مکانات ہوتے ہیں نا، اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے. راہگیروں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی مائک کی آواز سے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن مکانات ہیں یا دکانیں ہیں. اب بازار میں آپ نے فل ساؤنڈ پہ مائک لگا دیا اور آپ علاقے کے بدماش ہیں، یہ علاقے کے بدماش بھی کرتے ہیں بعض اوقات. کون روکتا ہے ہم کو؟ کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. واقعی وہ نہیں ڈرتا ہوتا. خدا سے ڈرتا ہوتا تو کبھی یہ جملے نہ بولتا کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے. تو اب یہ لگا دیا اس نے بازار میں. اب دکاندار بیچارے گاہک سے بات کر رہے ہیں، وہ کچھ بول رہے ہیں، گاہک سمجھ کچھ رہا ہے، کان پھٹے جا رہے ہیں ان کے. تو یہ ناجائز ہوگا اگر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو مائک اول تو 112 بار سوچ لے اگر کہیں لگانا ہے تو، اور لگائے تو بہت چھوٹے اسپیکر آتے ہیں نا، جو گھریلو ٹائپ کے اسپیکر، وہ لگائے جائے. ان میں آواز بہت مدھم اور سونی مونی سریلی ہوتی ہے. یہ کان پھاڑ آواز، بڑے بڑے جو بھونگڑے لگاتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے کان پھاڑ آواز والے، یہ تو محلوں میں لگائے ہی نہ جائے. آہستہ آواز بھی لگاؤ گے نا تو اس کا جو لو ساؤنڈ بھی ہوتا ہے نا وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جس کے گھر کے قریب پڑے گا وہ تو نہ نماز پڑھ سکے گا نہ تلاوت کر سکے گا. تو نعت شریف یہ کتنی دیر تک یہ چلاتے رہنا، یہ ایک صورت ہے. اور دوسرا ہے کہ کوئی واعظ اور بیان ہو رہا ہو، اس کی صورت ہے. واعظ بیان میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی یہ سر کے ساتھ زور زور سے گلا پھاڑ کے نعت شریف پڑھتا ہے نا. تو ایک تو مائک اگر آپ فل ساؤنڈ نہیں بھی رکھتے، لو ساؤنڈ رکھتے ہیں، تب بھی نعت خوان کے اندر مائک ہوتا ہے، اس کے اندر مائک ہوتا ہے. خصوصاً یعنی کہ مواقع پر یا تو بھیڑ زیادہ ہے تو اس کے گلا جو ہے نا وہ فل ساؤنڈ ہو جاتا ہے، یا وہ کوئی چمکتی نوٹ دیکھتا ہے بعضوں کا تو پھر وہ حرکت میں آ جاتا ہے، اس کو جوش آ جاتا ہے. یا کسی کی رونے کی آواز سن لیتا ہے، یا کوئی یوں یوں کرتا ہے، جھومتا ہے، ذرا وہ ہاتھ پیر مارتا ہے تو اس کو جوش آ جاتا ہے پڑھنے والے کو. تو یوں مطلب یہ کہ آواز جو بلند ہو جاتی ہے، مائک ہٹا بھی دو تو شاید یہ کہ 200-500 سن لیں اس کی آواز. تو اس لیے وہ سبھی عیسائی بھائیوں کو، چاہے باب المدینہ کے ہوں، اسلام آباد کے ہوں یا
ہند کے ہوں، ہند میں بھی ایسا ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے، مسلمانوں کے محلوں میں شاید ایسا ہوتا ہوگا. ہر ملک میں دنیا کے نہیں ہو سکتا ایسا. باہر ملکوں میں کئی ممالک ہیں مسلمانوں کے، یہاں تصور بھی نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس طرح مائک لگا کر کچھ کر لے. گانے بھی نہیں بجا سکتا اس طرح مائک لگا کر، وہ پابندیاں ہوتی ہیں وہاں، کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ سبھی کو اس سے بچنا ہوگا کہ اس سے بندوں کی حق تلفیاں ہوں گی. اگر یہ جان بوجھ کر ایسی کوئی حرکت کی ہے اب تک، تو جن جن کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی اور توبہ بھی کرنی ہوگی. صرف توبہ بھی کافی نہیں ہوگی جبکہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. تو فل ساؤنڈ سے اگر بجائیں گے تکلیف تو یار ہونی ہے نا. آدمی کا سر دکھ رہا ہے، کبھی تھکا ہوا ہے، کسی کو مطالعہ کرنا ہے، کسی کو نیند کرنا ہے، سونا بھی تو بیچارے کا بنیادی حق ہے نا. سوئی گا تو صحیح نا. صبح کام دھندے پر جانا ہے اور عاشقان رسول وہ لگے ہوئے. یہ کہاں کے عاشقان رسول، کس طرح کے؟ یہ کون سی کیٹیگری ہے ان کی عشق رسول کی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف تھوڑی دی ہے. کبھی بھی کسی کو تکلیف، آپ نے کبھی زندگی میں تکلیف دی ہی نہیں کسی کو. ویسے ایذاء مسلم جو حرام ہے، اس فعل سے نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے تمام عاشقان رسول یہ بات گرے سے باندھ لیں کہ گلیوں میں، محلوں میں مائک پر وہ کیسٹیں نعتوں کی لگانی نہیں ہے. آپ بولو سارا محلہ خوش ہے، ٹھیک ہے، سارا محلہ خوش ہے. یہ 92 برس کی جو بڑی بی ہیں، ان کو پوچھا تھا کہ آپ خوش ہیں؟ جن کو نیند اڑی رہتی ہے، آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، بیچاری کا سر پھٹ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ بجاؤ، بلکہ بیٹا چندہ بھی دیتا ہے کہ بجاؤ. یہ بڑی بی کا کیا بنے گا؟ چلو بڑی بی کو بھی آپ نے پوچھ لیا، اس نے بھی گھبرا کے بیٹے سے ہاں بول دی. تو مدنی منا جو وہ پنگوڑے میں جھول رہا ہے، وہ چیخ مار کے جاگ کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اس سے اجازت لینے کی کیا صورت بنے گی؟ جیسے اس کی امی نے اجازت دی ہے. اس کی امی آپ کے شر سے بچتے ہوئے بیچاری نے ڈر گئی ہوگی تو اجازت دے دی ہوگی. امی کیسے اجازت دے گی جب بچہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے؟ ایک عیسائی بھائی نے مجھے قصہ بتایا اپنا کہ ہم وہ میگا فون لے کر وہ صدائے مدینہ لگا رہے تھے، تو ایک آدمی وہ نکلا ہوگا اور اس نے ہم کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مطلب میں نے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ جاگ جاتا ہے، آپ مہربانی کر کے ادھر میگا فون پر صدائے مدینہ نہ لگائیں. ہماری سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا کوئی بول دے تو یہ ہے، یہ وہ ہے. جیسے ہمارے نادان دوست لگاتے ہیں دعوت اسلامی کے جلوسوں میں بھی گھس جاتے ہیں، یہ بھی سن لے، وہ بھی سن لے، ذرا دھیرے دھیرے، ذرا دھیمے دھیمے. یہ کیا یار، وہ مطلب اب خواہ کے فضول نعرے لگاتے ہو، کام کی بات کرو نا. آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد، اور دھیرے دھیرے ذرا اونچا بولو. تو ایسا نہیں کیا کرو یار. بھلے یہاں سے بھی نعرے لگتے ہوں گے اس طرح کے، کہ یہاں بھی میرے بھائی بہت سارے ہیں جو میرا مدنی مذاکرہ سنتے ہی نہیں ہیں بیچارے، وہ مائک پر آ جاتے اپنی سورسوں کی وجہ سے. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں وہ گناہ ہو اور ہماری آخرت بالکل داؤ پر لگ جائے. اور بے باکی کہ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اڑی کرنا اور اس کو ستانا، مطلب تو یہ نہ بچہ اجازت دے گا، نہ بوڑھی اجازت دے گی، نہ دل کا مریض اجازت دے گا. کس گھر میں بوڑھا بوڑھی نہیں ہوتے یار؟ اکثر ہوتے. کس گھر میں مریض نہیں ہوتے؟ کس گھر میں ایسا فرد نہیں ہوتا جس کو صبح کام کاج پر جانا ہوتا اور عاشقان رسول کہلانے والے 2 بجے تک، بلکہ فجر تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نعت خوانیاں کرتے ہیں، مائک پر لگے ہوتے ہیں، لگے. عمرے کا ٹکٹ دکھا کر کے عمرے کا ٹکٹ ملے گا، آپ جیسے دیوانوں کو جمع کر لیتے ہو، وہ مائک پر مارا ماری ہاڑا ہوڑی، یہ مائک پر کان پھاڑا بس ہے کہ خبردار کو سویا ہے. تو اب یہ نبڑے ہوتے ہیں یار، یہ صبح اوندے پڑے ہوں گے بستر پر، نمازی مسجدوں کے طرف جاتے ہوں گے نماز کے لیے اور یہ جا رہے ہوں گے بستر کی طرف. ایسے بھی ہوتے ہیں بالکل. یہ سب تماشے دیکھے ہوئے ہیں، اس لیے بولتا ہوں. ایک جگہ تو میں نے یہ سین دیکھا تھا کہ وہ کوئی جمعے کے بعد نعت خوانی تھی، میں بھی اس میں حاضر تھا اتفاق سے. جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی نا
تو وہ نعت خوان صاحبان وہ اپنی ٹوپیاں سیدھی کرتے ہوئے اور وہ بغل میں کتاب دابی اور وہ جانے لگے، دروازے کی طرف بھاگنے لگے. تو وہ ایک بوڑھا کاکا تھا، کو میمن لگتا تھا ہمارا، اس کی جو گمی ہے نا، اس نے جو شور کیا نا، وہ بھی ایک یادگار واقعہ ہے میرا. یہ دیکھو 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 عاشق، یہ عاشق رسول ہے، دیکھو دیکھو ابھی ہاں 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 کر کے پڑھ رہے تھے، ابھی یہ بھاگ رہے، اذان ہوئی تو نماز ان کے نصیب میں نہیں ہے، بھاگ رہے. شور مچا دیا، لیکن اس کی بیچارے کی بڈھے کی کون سنے یار. بات تو صحیح کر رہا تھا، وہ سلیقے کی کر رہا تھا، لیکن وہ بس خیر مسجد میں شور نہ مچا جائے، سوری میں واپس لیتا ہوں. لیکن جو الفاظ تھے وہ اس کے بہرحال کہ وہ نماز کا بول رہا تھا، وہ بہت غصہ آ گیا تھا، اس کو ناراض ہو گیا تھا نعت خوانوں سے. تو ہر نعت خوان بے نمازی نہیں ہوتا، لیکن وہ اب نوٹوں والے تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں نہیں ہے، وہ تو ایک پروفیشن بنا لیا ہے. بعض نعت خوانوں نے، سب نے نہیں، بعضوں نے بنا لیا ہے. ان کی تعداد بھی ایک ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے، جو بیچارے وہ تبرک کہہ کر لے لیتے ہیں. تبرک ہے ہمارے لیے، تبرک کیا ہے؟ تبرک کے ایک معنی ہے تھوڑا سا، اور تم تو جہاں بڑی بڑی نوٹیں ملتی ہیں وہاں پہنچتے ہو، غریبوں کے جاتے ہو تمہاری آواز بیٹھ جاتی ہے. مالدار خالی فون کر دے تو لبیک لبیک نہیں بتا، یس سر، سیٹ صاحب حاضر، کتنے بجے؟ اچھا 9:30 بجے شروع ہوگی، میں 9 بجے حاضر ہوں. اور غریب کیا اگر احسان کر بھی دیا تو آخری میں پہنچے، جلدی پڑھاؤ میری آواز بیٹھ گئی ہے، 3 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، تو جیسا بہت بڑا احسان رکھ دیا اس پر اگر گیا بھی تو. سب نہیں، نہ میں کسی فرد کو کہہ رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ ماحول ہے آج کل، آپ میری بات مجھ سے زیادہ شاید سمجھتے ہوں گے، میں نے بھی دنیا دیکھی والی ہے، بہت تجربات ہیں. گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا جس کو بولتے ہیں، بہت برائیاں ہیں. یعنی میں ایک ایسا عجیب آدمی ہوں کہ اپنوں کو یعنی کہ اس طرح بولتا رہتا ہوں، سنیوں کو بولتا رہتا ہوں. بعض بہت ناراض بھی ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آدھی روٹی کم کھائیں، میں 2 روٹی زیادہ کھائیں یہ بھی نہیں کہوں گا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، آدھی روٹی بچائیں غصے میں آ کر تو بھوک مرنی چاہیے، بڑھنی نہیں چاہیے. ویسے اپنے قفل مدینہ کی وہ ترغیب ہے، پیٹ کا قفل مدینہ تو کم کھانے سے ہوگا، زیادہ کھانے سے نہیں ہوگا. خیر، تو اس لیے وہ سب کو اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جو بھی الیاس بولتا ہے، الیاس ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے. آپ نے الیاس کو دیکھا ہے کہ جب الیاس کو اس کی غلطی بتائی جاتی ہے تو مائک پر مدنی چینل پر رجوع کرتا ہے کہ بھائی میں نے وہ کہا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے، بولتا ہوں نا. تو اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بول دو، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا. اگر آپ کوئی حدیث یا آیت مجھے سنا دو گے یا کسی مستند مفتی اسلام کا فتویٰ لگا دو، مجھے لا کر دکھا دو گے کہ کان پھاڑ آواز سے مائک پر نعتیں پڑھنا ساری رات جائز ہے، اور وہ ہارٹ اٹیک کا مریض بھلے ہارٹ فیل ہو جاتا ہو تو یہ بھی معاف ہے، ٹھیک ہے. تو میں ایسے الزامی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی مفتی دے ہی نہیں سکتا ایسا فتویٰ. جنرل بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دے بھی دے بالفرض، تو اگر کوئی شریعت کی دلیل میرے پاس ہے میں مان لوں گا، واپس لے لوں گا اپنے. نہ کوئی لا ہی نہیں سکتا، کوئی مفتی دے ہی نہیں ایسا فتویٰ. باپا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ آپ کے جو کچھ عرصے سے جو اپنے نعت خوانوں کو خاص کر بار بار تاکید ارشاد فرمائیے تو فرق پڑا ہوا ہو اس کا، نعت خوانوں میں اگر فرق آیا ہو اس کا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن پاک میں نا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو فائدہ تو ہونا ہی ہے نا. سننے والوں میں ایک تعداد ہوگی کہ جنہوں نے اس طرح کی محفلوں کو بائیکاٹ کر دیا ہوگا کہ ہم نہیں جائیں گے یار، یہ جو اتنا رات بھر یہ چلاتے ہیں ان کی رونق ہم کائے کو جا کے بڑھائیں. نہیں جاتے ہوں گے. ہم اپنی نعتیں سننی ہے نا، یہ مطلب اپنے پاس ایک سے ایک کیسٹیں نعتوں کی، اور ہم نے سر پہ ہیڈ فون رکھا، خود سن رہے، گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دے رہے. ہاں گھر والے سننا چاہتے ہیں ان کو بھی سناتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں ہیڈ فون اور اس کی آواز کھول دیتے ہیں. سارے یہ ہو کہ اب گھر والے سونا چاہتے ہیں اور آپ وہ نعت چلاؤ زور سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب اس کا حل تو ہے نا ہیڈ فون. سب کو پتا ہوگا، میرے کو تو میں بھول جاتا ہوں ہیڈ فون آپ کو دیا تو یہ نعتیں سنے اس طرح ساری رات سنے، سارا دن سنے. کس نے آپ کو منع کیا؟ جتنا آپ سننا چاہیں سنیں، نعتیں سنیں. میں نعتوں سے تو منع نہیں کر رہا. اب کوئی اس طرح کی محفل جو جس میں یہ غیر شرعی یا غیر اخلاقی حرکتیں اس کا کوئی بائیکاٹ کر دے تو معاذ اللہ اس کو یہ نہیں بولیں گے کہ آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ کیا. آقا کی نعتوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہا، وہ تمہاری حرکتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے 2 جگہ فتاوی رضویہ میں پڑھی ہے. سنیوں کے سردار امام اہل سنت کی کتاب میں فتاوی رضویہ میں فتوے پڑھی ان کے کہ
وہ زور زور سے ذکر کر رہا تھا تو اس کو مسجد سے نکلوا دیا. وہ غالباً نمازوں کا وقت ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, تلاوت کر رہے ہوں گے, اور یہ زور زور سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہے, تو اس کی بھی اجازت نہیں, ذکر اللہ کی بھی زور زور سے, جبکہ دوسرے کی عبادت میں جو نجی طور پہ عبادت کر رہے ہیں لوگ, اس میں خلل پڑے. تو مسجد میں سب کو عبادت کرنے کا حق ہے, تیرے اکیلے کا اجارہ نہیں ہے کہ تو لگا رہے. تو اسی طرح سب کو سونے کا حق ہے, دن کو کام دھندے کا حق ہے. بیچارے کئی ایسے جامعۃ المدینہ کے اپنے یا اسلامی طلبہ ہوتے ہیں جو صبح سویرے ان کی اسکول مدرسہ لگتا ہوتا ہے, ان کا رات کو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. کئی بیچارے مدرسین ہوتے ہیں, وہ ان کو دینی کتابیں پڑھ کر تیار کرنے ہوتے ہیں سبق, کہ صبح ان کو پڑھانا ہے. رات کو دیر تک جاگتے ہیں بعض اوقات, تو صبح پڑھانا جو ہے, خاص کر یہ استاذ الحدیث ہوتے ہیں نا, ان کے لیے تو بہت محنت پڑتی ہے. جو حدیث کا دورہ کرتے ہیں شروع کے جن کے سال ہوتے ہیں, بہت مطالعہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بڑے طلبہ ہوتے ہیں, وہ سوالات کر کر کے پاگل کر دیتے ہیں استاد کو. تو ان کو سب تیاریاں کرنی پڑتی ہیں, نہیں تو پھر اندھیرے میں تیر مارے گا تو گناہوں میں پڑے گا. تو اب ایسا کوئی اگر آپ کی گلی میں ایک بھی رہتا ہے اور آپ یہ لگے ہوئے, تو یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, فتاوی رضویہ شریف میں ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا, اس میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں قراءت, طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے, 40 سے 60 آیتوں تک کہ وہ طوال مفصل ہے. تو بہرحال یہ کہ جس کو ہم بولتے ہیں طویل قراءت, مگر اس کی ایک حد بندی ہے, ایسی طویل نہیں کہ مقتدی گھبرا جائیں, وہ مستحب ہے. اور جہری قراءت یہ واجب ہے کہ کم از کم پیچھے ایک صف سن لے, 3 آدمی کی ایک صف بنتی ہے کم سے کم. 1000 مقتدی ہیں اس مسجد کی, جیسے مثال دیا ایک اعلیٰ حضرت نے کہ 1000 مقتدی ہیں, یعنی پیچھے امام کی نماز پڑھنے والے, اور فجر کی نماز ہے, قراءت بھی اس میں طویل ہے, اور وہ امام صاحب بھی خوش لحن قاری ہیں. اور 999 کی خواہش ہے کہ امام صاحب طویل قراءت کریں, لیکن ان 1000 میں سے ایک بچ گیا. 999 کی تو خواہش ہے کہ یہ طویل قراءت کریں, لیکن ایک کو کوئی عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, وہ طویل قراءت میں شریک نہیں ہو سکے گا, اس کو تکلیف پہنچے, ایذا ہو. تو اب امام پر واجب ہے کہ وہ مختصر قراءت کرے. اگر اس نے اب بھی طویل قراءت کی تو وہ گناہگار نار جہنم کا حقدار ہے. یہ الفاظ نہیں, میں الفاظ اپنے بول رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کو حرام لکھا ہے کہ اس کو عیسیٰ مسلم ایک. تو اب بتائیے کہ جو امر مستحب اور نماز جیسی نماز اور قراءت قرآن پڑھنا, اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا, کیونکہ تکلیف ہو رہی ایک کو. 999 جھوم رہے ہیں بھلے ہو, ایک کو تکلیف ہو رہی. اب آپ اس سے اپنی نعت خوانی کو آپ اس پر قیاس کر لیں کہ کتنوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. سارے روڈ بند کر دیتے ہیں, گاڑیوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. یہ شام سے ہی داداگیر اور پیداگیر قسم کے علاقے کے لچے بدماش ہوتے ہیں, ان کو کھڑا کر دیتے ہیں, کرسیاں لگا دیتے ہیں, روڈوں پر گاڑی ہے تمہارا کر کے اور چیخ رہے ہوتے ہیں. آپ نے میں نے سب تماشا دیکھا, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ حساب کتاب کرتے ہیں. یہ کیا, یہ کوئی عبادت ہے, کار ثواب ہے؟ گناہ ہے, گناہ. گاڑیوں کا حق ہے گزر, روڈ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ گاڑیوں کے چلنے کے لیے. تو اسی جگہ پر میدان میں کریں. میدان اللہ کا کرم ہے کہ کون سا شہر ہے جس میں میدان نہیں ہے. میدان ہوتے ہیں, اور مطلب ایسے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, بڑے بڑے پلاٹ ہوتے ہیں لوگوں کے. تو ایسی جگہ پر کریں جس کا حقوق عامہ تلف نہ ہو, یا کہیں ایسی جگہ کریں تو کم از کم یہ کہ یہاں ضروری ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ ہونے کی صورت بن سکتی ہو کہ آدھے میں کریں, آدھے میں آمد و رفت اور وہ ٹریفک جاری رہے, تب بھی صحیح ہے. خوف خدا ہونا چاہیے تو سارے راستے مل جائیں گے, ورنہ حقوق عامہ تلف کرنا بھی ناجائز ہے. تو آج کل یوں کار ثواب سمجھ کر بہت سارے ایسے غلط کام ہو رہے ہوں گے جن کو میں غلط کہتا ہوں. اور میں الحمدللہ میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے بقیہ پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جو لوگ بولتے سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے ہیں، سنی یوں کرتے ہیں، تو ایک وہ سنی آپ سے بات کر رہا ہے الحمدللہ جس کی تحریک میں لاکھوں لاکھ سنی شامل ہیں، لاکھوں لاکھ مائیں شامل ہیں، لاکھوں لاکھ بہنیں شامل ہیں، اسلامی بہنیں. اور سنیوں کی سب سے بڑی تحریک، دنیا بھر کی سب سے بڑی تحریک سنیوں کی، اس کا ایک خادم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. اب بھی اگر کہتے ہو کہ سنی یوں کرتے، سنی یوں کرتے، تم خائن ہو، خیانت کرتے ہو، حق چھپاتے ہو. حق بات جو کر رہا ہے وہ بھی بتاؤ کہ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ جاہل سنی کرتے ہیں، سمجھدار سنی نہیں کرتے کہ ایک شخص ہے وہ اس طرح بولتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے. الحمدللہ اگر بالفرض کو ہر امام والے بھی اس طرح کرتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے لیبل ہے اس کے اوپر. بے شک کوئی دعوت اسلامی کا بہت بڑا ذمہ دار بھی ایسا کرتا ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہے، وہ غلط ہے. جو غلط کرتا ہے غلط کرتا ہے. میں بھی کرتا ہوں تو میں بھی غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. آپ میرے بول کو دیکھیں، میرے قول کو دیکھیں، میرے حال کو نہ دیکھیں. یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. یہ مولا مشکل کشا کے عربی قول کا مفہوم ہے. یہ مت دیکھو کہ کون کہتا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. یہاں تھوڑا تفصیل ہے کہ مولا مشکل کشا کے قول کا ہرگز یہ بیان نہیں کہ اگر اب کوئی بد مذہب بھی اچھی بات کرتا تو اس کے سن ڈالو. نہیں. پھر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں جن کو یہ مولا مشکل کشا اپنا پیشوا مانتے ہیں. مولا مشکل کشا غلط نہیں ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ ایک کہاں کس موقع پر بولا گیا وہ درست ہوتا ہے وہ موقع. لیکن وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آیا کوئی، اس کو آپ نے وہ کھانا پیش کیا، اس دوران اس کے منہ سے کوئی گمراہی کی بات نکل گئی، کھانا اٹھوا لیا، نکال دیا اس کو، نکال بھاگ ادھر سے، گیٹ آؤٹ. تو یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اب وہ بد مذہبی اور گمراہی کی بات کرتا ہے تو بھاگ ادھر سے. تو موقع کی مناسبت سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بھئی اچھی بات اگر کوئی بد مذہب کہتا ہے تو اس کے وہ سنے جاؤ. تو کہاں ڈنڈی مار دے گا، تم کو اتنی صلاحیت کہاں ہے تم چیک کر سکو گے. تو اس لیے وہ بد مذہب جب کچھ بولے نا، دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس دو. ایک مجھے یاد آیا اپنا پرانا قصہ کہ ایک شخص نے مسئلہ، وہ امام اعظم وہ کچھ اختلاف کھڑا کیا اس نے. تو ایک اس کے ماننے والا مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو اس کا کیسٹ دوں گا، 400 دلائل اس نے قائم کیے. 400 دلائل اس نے قائم کیے. تو میں نے کہا یہ دلائل امام اعظم کے موقف سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ یار میں تو ہوں حنفی، میں حنفی ہوں، کیسٹ مجھے نہیں چاہیے. اور تمہارے 400 دلائل سننے سے میرے کان، میں نے انگلیاں میرے کو یاد پڑتا ڈال دی، میرے کان بہرے ہیں. تو ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، تو حنفی مسلک کے خلاف سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں. چاہے کتنا ہی کوئی پاورفل مقرر ہو، چاہے کتنا ہی مطلب نا آیتیں پڑھتا ہو، کتنا ہی بڑے ٹائٹل رکھتا ہو، مفسر اور محدث اور فلاں، دور سے ٹاٹا، اپنا راستہ دوسرا. ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے، اپنے یہ چاند سورج سنبھالو، ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے. تو بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے خوش طبعی کے طور پہ یہ اپنا قصہ سنا ہے کہ میں نے یوں کیا تھا. میں نہیں سنتا بھائی، نہیں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کا رد بھی کر سکوں. میری 400 سن کر امام اعظم زندہ باد، میں حنفی ہوں، جدی پشتی حنفی ہوں، میں پیدائشی حنفی ہوں. میرا باپ بھی حنفی تھا، سمجھے، تو اپنے حنفی ہے بس، خلاص، اور کچھ نہیں آتا اپنے کو. ہاں شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب حق پر ہیں، لیکن وہ جو ہے نا وہ شافعی حنبلی نہیں بنتا تھا، وہ حنفی بن کر اس نے امام اعظم سے اختلاف کیا. وہ نہ چلے نا اپنے کو، کبھی بھی نہ چلے. اپنے باپ سے اختلاف کرنے والا کہاں چلے گا اپنے کو، سوال ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ یک در گیر و محکم گیر، دعوت اسلامی کا بوا پھڑ لیا تو اس کو پھڑے رہو، اس کو پکڑے رہو. ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو بس اعلیٰ حضرت جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھا، ہم بھی حنفی ہیں، عاشق رسول ہیں، ولی کامل ہیں، اور جو باتیں انہوں نے بتائی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں.
تو اس نے ہم نے ان کا دروازہ پکڑ لیا. اب یہ کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑیں گے، اور اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف ہم سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں. سننا ہی انشاءاللہ. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، فیضان امام اعظم جاری رہے گا، فیضان امام اعظم جاری رہے گا، فیضان فاروق اعظم جاری رہے، فیضان مشکل کشا جاری رہے. انشاءاللہ عز و جل. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق